السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز بھارت اور چین کو ہمالیائی سرحدی تنازع میں تعطل کو دور کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے، جہاں اس بلند و بالا علاقے میں خیمہ زن فوجی ایک دوسرے پر سرحدی خلاف ورزیوں کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ انہوں نے بھارت اور چین کو اطلاع دی ہے کہ امریکہ اس سرحدی تنازع میں ثالثی کے لیے تیار ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان لداخ کے علاقے میں حالیہ دنوں میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے درمیان بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فوجی عہدیداروں کی جانب سے ان کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا گیا، تاہم حکومت کی جانب سے اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ بپن راوت اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں نے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سے بھی ملاقات کی اور انہیں لداخ کی زمینی صورتحال، مسلح افواج کی تعیناتی اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر فوج کی تیاری کے سلسلے میں تفصیلات بتائیں۔ مشرقی لداخ میں بھارت کی جانب سے سڑک اور پل کی تعمیر پر چین کو اعتراض ہے، جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ چین سرحد کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ دونوں جانب سے اضافی فورسز تعینات کر دی گئی ہیں اور تعطل برقرار ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تازہ ٹویٹس میں بھارتی حکومت پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے مودی سرکار کو ہندوتوا، نسل پرست سوچ پر کاربند ہونے اور علاقائی توسیعی عزائم رکھنے کا الزام لگاتے ہوئے اسے ماضی کی انتہا پسند نازی جرمن پارٹی کی سوچ سے تشبیہ دی ہے۔ ان کی ٹویٹ ایسے وقت میں آئی ہے جب بھارت اور چین کے درمیان لداخ پر کشیدگی کی خبریں زور پکڑ رہی ہیں۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کم ہو کر 8,600 ہو گئی ہے، جو طالبان کے ساتھ فروری کے آخر میں طے پانے والے سمجھوتے کے نظام الاوقات سے بہت پہلے ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ علاقے میں امریکی اور نیٹو فورسز میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کے خدشات ہیں۔ طالبان کے ساتھ 29 فروری کو طے پانے والے معاہدے کی ایک شق کے تحت، جس میں افغان حکومت شریک نہیں تھی، امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان میں جولائی کے وسط تک اپنی فوجوں کی تعداد 13,000 سے کم کر کے 8,600 کر دے گا، اور حالات سازگار رہے تو مئی سن 2021 تک یہ تعداد 0 ہو جائے گی۔ دو امریکی عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ امریکہ 8,600 فوجیوں کی تعداد کے قریب ہے اور اگلے چند دنوں میں اس حد تک پہنچ سکتا ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر ہم زیادہ تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ ادھر صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان میں ایک لڑنے والی فوج کا نہیں بلکہ پولیس فورس کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں صدر نے کہا کہ 19 سال کے بعد اب یہ وقت ہے کہ افغان اپنے ملک کی خود پولیس بنے۔ ہمارے فوجی وطن واپس آنے چاہیے، لیکن صورتحال پر قریبی نظر رکھی جائے گی اور جہاں ضرورت ہو وہاں پوری طاقت سے ایسے دفاع کریں جس کی پہلے کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ سندھ کے علاقے جیکب آباد میں سندھی اخبار سے وابستہ صحافی ذوالفقار مندرانی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ صوبہ سندھ میں 3 ماہ کے دوران قتل ہونے والے دوسرے صحافی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مندرانی پر فائرنگ کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے ذوالفقار مندرانی کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہے۔ تاہم صحافی اور مقتول ادارے نے اس پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے سچ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ذوالفقار مندرانی کو منگل کے روز بعض افراد نے ضلع جیکب آباد کی تحصیل گڑھی خیرو میں دادوپور گوٹھ میں ایک خبر کے سلسلے میں فون کر کے بلایا، جہاں ان پر فائرنگ کی گئی۔ مندرانی کو انتہائی زخمی حالت میں لاڑکانہ میں واقع چانڈکا میڈیکل ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ پولیس حکام نے صحافیوں کو بتایا کہ مبینہ طور پر واقعے میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں ریاض حسین دایو اور نذیر دایو شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے ذوالفقار مندرانی کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے، تاہم اب تک واقعے کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ پنجاب سے گندم کی دیگر صوبوں اور علاقوں کو ترسیل پر پابندی عائد ہونے سے خیبر پختونخوا کے
220 میں سے 180 فلور ملز پچھلے 10 دنوں سے بند ہیں، اور اگر پنجاب سے سپلائی بحال نہ ہوئی تو ملز مالکان دوبارہ ہڑتال شروع کر دیں گے۔ پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے گندم کی خریداری مکمل کی ہے اور عید الفطر کے فوراً بعد خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں کے ساتھ گندم کی خریداری اور سپلائی بحال کرنے میں مدد کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے فلور ملوں کا دار و مدار پنجاب سے گندم کی فراہمی پر ہے۔ پنجاب حکومت نے پچھلے مارچ کے وسط سے خیبر پختونخوا اور دیگر 3 صوبوں کو گندم سپلائی پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کر رکھی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ ہفتے ملک بھر میں ٹیلی ہیلتھ پورٹل کا اجرا کیا گیا ہے، جس کا مقصد مریضوں کو موبائل فونز کے ذریعے ڈاکٹرز کے مشوروں تک مفت رسائی فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بآسانی اور محفوظ طریقے سے کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال میں اپنا علاج کروا سکیں، جبکہ اس سروس کو ملک کے دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مستقل بنیادوں پر چلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواندگی کی شرح کم ہونے اور 1/3 سے بھی کم آبادی کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کے باعث ٹیلی میڈیسن کے فوائد فی الحال محدود پیمانے پر ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 28 اموات اور کل اموات 1225 ہو گئی ہیں۔ بھارت میں بھی آج بدھ کے روز 6000 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے اور اب بھارت میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 150,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سعودی عرب نے 31 مئی سے اندرون ملک پروازوں کی بحالی کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی امریکہ میں عالمی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، تاہم اموات کا تناسب امریکہ اور یورپ سے کم ہے۔ مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں کرونا وائرس کے سبب عائد کی جانے والی پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں۔ کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں امریکہ سر فہرست ہے، جبکہ برازیل دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 3,50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایئر بس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں طیارے کو پیش آئے حادثے پر بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے تک کسی قسم کی رائزنی سے گریز کرنا چاہیے۔ جمعے کو کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز PK-8303 کے حادثے کے بعد تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ طیارہ ساز کمپنی ایئر بس کے فرانسیسی ماہرین کی ٹیم بھی منگل کی صبح پاکستان پہنچی ہے۔ ایئر بس بنانے والی کمپنی کے ماہرین کی 11 رکنی ٹیم خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچی۔ دریں اثناء اختتام ہفتہ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ایئر بس کے ترجمان اسٹیفان شیفرے نے بتایا کہ تحقیقات کے لیے پاکستان پہنچنے والی ٹیم سب سے پہلے چھان بین کا اپنا کام مکمل کرے گی، اس لیے بین الاقوامی شہریہ وبازی کی تنظیم کے ضابطوں کے عین مطابق جب تک تحقیقات جاری ہے ہم کچھ نہیں کہنا چاہیں گے۔ اسٹیفان شیفرے نے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سارا زمان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تحقیقات کاروں کو کام کرنے کے لیے درکار وقت مہیا کریں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 3,50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ آج بدھ کے روز ملک میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گزشتہ 49 روز کے مقابلے میں سب سے زیادہ رہی ہے۔ جنوبی کوریا کے بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز کا کہنا ہے کہ آج ظاہر ہونے والی 40 ہلاکتوں میں سے 36 دارالحکومت سول میں ہوئی ہیں۔ جنوبی کوریا کورونا وائرس کے اولین مراکز میں سے ایک رہا ہے، تاہم امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اب دنیا میں کورونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کے اعتبار سے یہ ملک 50ویں نمبر پر ہے۔ بیماریوں کی روک تھام کے کوریائی مرکز کے سربراہ یونگ ایون کنگ کا کہنا ہے کہ نئے کیسز کی نشاندہی اور اس وائرس سے بچاؤ کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، تاہم یہ کام ایک حد تک ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی جگہوں پر سماجی فاصلے کی پابندی پر عمل درآمد بڑھانے کی ضرورت ہے جہاں یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ ادھر برازیل میں کورونا وائرس شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اب یہ ملک کیسز کے اعتبار سے صرف امریکہ سے پیچھے ہے۔ برازیل نے منگل کے روز بتایا کہ اس ملک میں ایک روز کے اندر 1039 اموات ہوئی ہیں اور یہ مسلسل 7واں روز ہے جب کورونا وائرس سے بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
भारत में भी आज बुध के रोज 6,000 नए केसेस की तस्दीक हुई है और अब भारत में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,50,000 से तजावुज कर गई है। मेक्सिको में भी आज 501 मजीद हलाकतों और 3,455 नए केसेस की इत्तला मिली है। मेक्सिको में वायरस की शिद्दत के पेश नज़र लॉकडाउन की पाबंदियों में तोसी करने के बारे में सोच विचार किया जा रहा है। अमरीकी रियासत नेवाडा के गवर्नर स्टीव सेसलॉक ने ऐलान किया है कि लास वेगस में कैसीनो 4 जून से खोल दिए जाएंगे। न्यूजीलैंड का कहना है कि उसके अस्पतालों में अब कोरोना वायरस का कोई केस मौजूद नहीं है। मिनियापोलिस पुलिस ने पीर के रोज एक अफ्रीकी अमरीकन शख्स को गिरफ्तार करने वाले 4 पुलिस एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। मज़कूरा स्याह फार्म अमरीकी शख्स उस वक्त हलाक हो गया था जब एक सफ़ेद फार्म पुलिस अफसर ने घुटने से उसके गले पर दबाव डाला था। करीब से गुजरने वाले एक राहगीर ने इस वाक़े की वीडियो बना ली और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जो फौरन वायरल हो गई। मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने एक ट्वीट में कहा है कि मज़कूरा 4 पुलिस एहलकारों को उनके ओहदे से बरतरफ करना दुरुस्त इक़दाम है। उन्होंने कहा कि स्याफाम शख्स की हलाकत नहीं होनी चाहिए थी और ये इंतहाई खौफनाक इक़दाम था। पुलिस अफसरों ने इंतहाई गलत कदम उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में किसी शख्स के स्याफाम होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसे हलाक किया जाना चाहिए। मज़कूरा स्याफाम शख्स का नाम जॉर्ज फ्लाइड बताया गया है। मिनियापोलिस पुलिस का कहना है कि उसकी शक्ल एक मुश्तबा शख्स से मिलती थी जो धोखाधड़ी के केसेस में मतलूब था। पुलिस का कहना है कि मज़कूरा पुलिस एहलकारों ने उस वक्त कार्रवाई की जब इस शख्स ने गिरफ्तारी के खिलाफ मुज़ाहमत की। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सफ़ेद फार्म पुलिस अफसर ने फ्लाइट को हथकड़ी पहनाकर नीचे गिरा दिया और वो उसकी गर्दन पर अपने घुटने से दबाव डाल रहा था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हांगकांग में सिक्योरिटी कवानीन नाफिज करने की कोशिश पर वो चीन के खिलाफ रवां हफ्ते एक्शन लेंगे। व्हाइट हाउस में मंगल को न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि वो चीन के खिलाफ इक़दाम उठाने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द ये इक़दाम नजर आएंगे। सहाफ़ियों ने सदर ट्रंप से सवाल किया कि क्या वो हांगकांग में सिक्योरिटी कानून नाफिज करने की सूरत में चीन पर पाबंदियां आयद करेंगे। उस पर अमरीकी सदर का कहना था कि उनके ख्याल में चीन के खिलाफ कुछ नया और दिलचस्प किया जाएगा और वो इस बारे में फ़िलहाल नहीं बता सकते। सदर ट्रंप की जानिब से ये बयान ऐसे मौके पर सामने आया है जब चीन की जानिब से हांगकांग में सिक्योरिटी कवानीन नाफिज करने की तैयारियां की जा रही हैं। चीन ने नए मुजवज़ा कानून को कौमी सलामती से मुताल्लिक़ कानून करार दिया है, जिसका मकसद हांगकांग में गुज़श्ता बरस से जारी मुजाहिरों और बदअमनी का सद्देबाब करना है। अफगान हुकूमत ने मज़ीद 900 तालिबान कैदी रिहा करने का ऐलान किया है। ईद के मौके पर अस्करियत पसंदों की तरफ से जंगबंदी के तीसरे और आखिरी रोज़ ये ऐलान सामने आया है। 24 मई से तालिबान ने फायरबंदी का ऐलान किया था और अफगान हुक्काम के मुताबिक इस पर मजमूई तौर से अमल किया गया। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जावेद फैसल ने 26 मई को कहा कि हुकूमत ने 900 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही तादाद कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद ही मालूम हो सकेगी। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि अभी तक कोरोना वायरस वबा की पहली लहर चल रही है और दुनिया इससे बाहर नहीं निकली है, जबकि दूसरी लहर भी आएगी। इदारे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइक रायन ने पीर को कहा कि हम आलमी सतह पर वबा की पहली लहर के बीच में घिरे हुए हैं। हम अभी तक इस मरहले में हैं जिसमें बीमारी जोर पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि जनूबी अमरीका, जनूबी एशिया और दूसरे खित्तों में केसेस की तादाद बढ़ रही है। बीमारी किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकती है। शिमाली अमरीका, यूरोप, जनूब मशरक़ी एशिया और दूसरे खित्तों को अपने इक़दामात में नरमी में जल्दी नहीं करनी चाहिए। चीन ने पीर को ऐलान किया कि उसके कौमी असासों की मालियत 182 ट्रिलियन है और उसे उम्मीद है कि कोरोना वायरस से मुतासरा मईशत को बहाल करने में वो कामयाब हो जाएगा। चीन अंदरूनी मुल्क क़ुव्वत ख़रीद में इजाफे के जरिए अपनी मईशत को फ़रोग़ देगा। बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि कोरोना वायरस की गैर यकीनी हालत की वजह से आम सारिफ एहतियात से खर्च करेगा और जो माशी नुकसान हो चुका है उसकी तलाफ़ी शायद मुमकिन न हो सके। ताइपे के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदर लियांग क्योन यून ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इनफरादी तौर पर आमदनी कम हो रही है और कोरोना वायरस ने हर एक के माली हालात पर असर डाला है।
اس لیے یہ ممکن نہیں کہ ماضی کے نقصانات کا جلد ازالہ ہو سکے۔ برطانیہ نے کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے ریمڈیسیویر کا انسانوں پر تجربہ شروع کر دیا ہے۔ اس کا اعلان منگل کے روز برطانیہ کی وزارت صحت نے کیا۔ کورونا وائرس سے متعلق اپنی معمول کی بریفنگ کے دوران برطانیہ کے وزیر صحت میٹھن کوک نے بتایا کہ جب سے بحران شروع ہوا ہے تب سے اب تک یہ تجرباتی دوا کورونا وائرس کے علاج کی جانب شاید سب سے اہم قدم ہے۔ ریمڈیسیویر کو امریکی دواساز کمپنی گلیڈ نے تیار کیا ہے۔ امریکہ میں وبائی امراض کے امور سے متعلق قومی ادارے نے رضاکاروں پر اس کے تجربات کے مثبت نتائج آنے کے بعد اس ماہ کے آغاز سے اس کا استعمال کورونا وائرس کے مریضوں پر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ٹویٹر سائٹ نے منگل کو پہلی بار اپنے صارفین کو ہدایت کی ہے کہ وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس میں کہی گئی باتوں پر یقین کرنے سے پہلے معلومات کی درستگی کی تصدیق کر لیں۔ سماجی رابطوں کی مشہور ویب سائٹ نے صدر ٹرمپ کے ایک ٹویٹ پر فیکٹ چیکنگ کا لیبل بھی لگا دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹویٹ میں دی گئی معلومات غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹویٹر نے صدر ٹرمپ کی میل ان بیلٹ ووٹنگ طریقہ کار سے متعلق ٹویٹس پر فیکٹ چیکنگ کا لیبل لگا کر اپنے صارفین کو تنبیہ کی ہے کہ اس ٹویٹ میں غیر ضروری معلومات دی گئی ہیں۔ اور لبنان کی شیعہ عسکری تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کی سرحد پر گشت کرنے والی اقوام متحدہ کی امن فوج کو مزید بااختیار بنانے کے امریکی مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ نصر اللہ نے لبنان سے اسرائیل کی دستبرداری کو 20 سال مکمل ہونے پر منگل کو اپنے ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ امریکہ اسرائیل کے مطالبات کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے مشن کی نوعیت تبدیل کرنے کا معاملہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لبنان اقوام متحدہ کے مشن کے اختیارات میں تبدیلی کو رد کر چکا ہے، جبکہ اسرائیل ایسا کرنا چاہتا ہے۔ حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ کے مشن کو لوگوں کی نجی املاک پر چھاپے مارنے اور تلاشی لینے کا حق حاصل ہو، اور اس لیے امریکہ لبنان پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہمارا یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جہاں آپ اسے بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔